تو پارلیمنٹ کے اندر گھس کے ممبرز کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا کہ یہاں آئیں گے، ہاؤس میں آئیں گے اور آپ کو آ کے گرفتار کریں گے. I think these allegations point to a crossing of all the red lines. یہ اس پہ آپ کو سیریس انکوائری کر کے سیریس ایکشن لینا پڑے گا. جی زنیرہ، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس موقف کے بعد ان کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد خطرے میں پڑ گیا اور یہ واضح سٹینڈ ہے جو پیپلز پارٹی نے لیا ہے؟ بطول آپ بڑی معصوم ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ کس کے خلاف انکوائری کر کے کس کے خلاف انہوں نے ایکشن لینا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں صرف. انکوائری کون کرے گا؟ انکوائری کی فائنڈنگز کیا آئیں گی؟ کیا مطلب یہ کتنا بے وقوف سمجھتے ہیں لوگوں کو؟ دے آر اونلی گیونگ اے لپ سروس ٹو اٹ. کل عشائیہ ہو رہا تھا، یقیناً یہ سارے اس میں مصروف ہوں گے. وزیر اعظم بھی ادھر مصروف تھے. نمبر گیم پوری ہو رہی ہے. جہاں پہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے وہاں ریکنسیلیشن ہو رہی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ تو سب نے صرف جسے کہتے ہیں نا اپنی حاضری لگوائی ہے. صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ایک یہ پوسچرنگ بھی ہے، اگر وہ ہے تو یہ بھی ہے، تاکہ جب ٹیبلز ٹرن ہو، کل کو کوئی ڈفرینٹ ٹائم آئے تو کہیں ہم نے تو تب بھی کہا تھا. تو اس لیے یہ ڈوبیس بیہیویئرز ہم دیکھ کے انفارچونیٹلی ہم تو بڑے ہی اس میں ہوئے. 90s میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑتے تھے، پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ اکٹھے مل کے بیٹھنا پڑے گا، دیٹ از مور کنوینئنٹ. وہ اکٹھے ہوئے اور اب ان کے اپوزٹ جو ہے دونوں کے پی ٹی آئی ہے، تو وہی لڑائی اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو وہ لوگ یوز کرتے ہیں ٹو گیٹ ان ٹو دا پاور. اپنی تو پالیٹکس ان کی کوئی رہ نہیں گئی، کوئی ووٹ بینک رہ نہیں گیا. تو اس لیے یہ سارا مجھے تو سب سٹیجڈ لگ رہا ہے. اگر اتنی پرابلم تھی تو پھر آج پارلیمنٹ کا اجلاس معطل کرتے، کہتے ہم نہیں آئیں گے احتجاجاً، واک آؤٹ کرتے، کچھ تو نظر آتا. جی محمد عادل صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بس جسٹ فار دا سیک آف اٹ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور وہ اس دفعہ کوئی واضح موقف اختیار کر کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے جیسے ماضی میں بھی ایکسپیکٹ کرتے رہے، چاہے وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیلٹ پیپرز کھلوانے کا معاملہ ہو؟ پیپلز پارٹی کہتی ضرور ہے لیکن اس کے بعد جلن کر جاتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. پیپلز پارٹی ہر چیز پر آن بورڈ ہے. پیپلز پارٹی کے علم میں تھا اور وزیر داخلہ جو اس سارے معاملات کے رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے، جن کی سربراہی میں یہ سارا کچھ ہوا، وہ کس کے ووٹوں سے جو ہے وہ سینٹ کا حصہ بنے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ محبت میں جو ہے وہاں پر آئے ہیں. پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا ان کو. اور تو یہ ساری فارمیلٹی ہے. وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا گونگلو سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. پیپلز پارٹی نے وہی کیا. لیکن عادل صاحب یہ فلور کے اوپر تو جی عادل صاحب لیکن فلور کے اوپر تو نوید قمر صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک طرح سے پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیا. لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب جو کے پی کے گورنر ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوگ دھمکاتے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے کانٹیکسٹ میں اب علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے مشکلات آ جائیں گی بطور سی ایم؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں آئے گی علی امین گنڈا پور کے لیے جب تک عمران خان کی سپورٹ، جس طرح سے آج انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، جب تک ان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں آئے گی. فیصل واڈا نے دعویٰ ضرور کیا ہے کہ وہ فارغ ہو جائیں گے. وہ صرف اسی صورت میں فارغ ہو سکتے ہیں کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں یا پشاور کے پی کے اسمبلی کے اندر کوئی بہت بڑی بغاوت ہو جائے، ارکان اسمبلی جو ہے ان کی حمایت سے انکار کر دیں پارٹی پالیسی کے خلاف. اس کے علاوہ تو علی امین گنڈا پور کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کل تک جو پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے جو بیان کی مذمت کر رہے تھے، آج وہی رہنما برسٹر گور نے آج علی امین گنڈا پور کی جو ہے حمایت کی ہے. تو یہ سب کچھ سب کا جو قبلہ ہے وہ عمران خان ہی ہے. وہ جو جیسے کہتے ہیں یہ اس طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب پی ٹی آئی جو علی امین گنڈا پور سے ڈسٹنس کر رہی تھی وہ اب آج ان کی ساری حمایت کرتی ہوئی نظر آئی. تو مجھے نہیں بظاہر ایسی صورتحال لگتی کہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کل کو کوئی ایسی صورتحال بن جائے یا علی امین گنڈا پور جیسے کل رات اچانک لاپتہ ہوئے کچھ ٹائم کے لیے اور پھر خاموشی سے وہ کے پی کے چلے گئے. تو اس دوران انہوں نے کیا یقین دہانی کرائی یا کیا بات کی کسی سے،
تو یہ تو اب آنے والے دنوں میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا. لیکن ابھی میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح سے کوئی اچانک ہو علی امین گڈا پور جو ہے ان کی وزارت اعلیٰ ٹھیک ہے. جی محمد عادل صاحب آپ نے برا نہیں منانا, لیکن آپ جس طریقے سے ان کا نام لے رہے ہیں نا, آپ شاید ارادتاً تو ایسا نہیں کہہ رہے, لیکن ان کے مخالف ان کو گنڈا ہی سمجھتے ہیں. بٹ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. زنیرہ, آپ بتائیں کیا کیا سی ایم کے پی کے کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو حامد میر کو انٹرویو دیا کل فیصل واڈا نے, انہوں نے ارشد شریف مرڈر کیس کا بھی ذکر کیا, اور اس میں انہوں نے اور چیزوں میں بھی کہا کہ گھیرا تنگ ہو جائے گا کچھ لوگوں کے خلاف, اور عمران خان اور مزید کچھ لوگوں کے خلاف, تو پھر ایونچولی گنڈا پور صاحب کی بھی پوزیشن کمزور ہو جائے گی. دیکھیں, باقی تو واڈا صاحب آج کل سب سے بڑے اینالسٹ ہیں, تو ان کی بات کو سینیٹر بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, تو ہماری جابز خطرے میں اصل میں, تو جب سے انہوں نے تجزیہ کرنا شروع کیا ہے انفارمیشن. ایگزیکٹلی. اچھا, بٹ مجھے واقعی لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کل جو لائن کراس کی ہے, اب انہیں بیہیو تو کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے سسٹین کرنا ہے تو انہیں بیہیو تو کرنا پڑے گا, اور یہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے آپ کو نظر آئے گا, اور پھر وہی سائیکلک چیزیں چلیں گی. لوگ جا کے عمران خان کو کہیں گے کہ جی وہ تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپلیسنٹ ہو کے چل رہے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں, کوئی پوسچرنگ اگریسو نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک ملاقات ہوگی عمران خان کی ان کے ساتھ, پھر یہ تھوڑا سا اور جسے کہتے ہیں نا گرج برس کے دکھائیں گے. تو یہ وہ پھنس گئے ہیں. اگر گنڈا پور کی جگہ کوئی بھی سین آدمی ہو تو وہ ریزائن دے دے, اور وہ کہے کہ میں دو چیزوں میں دونوں طرف بہت ہیوی ویٹس ہیں, ادھر بانی پی ٹی آئی ہے, ادھر اسٹیبلشمنٹ ہے, میں نہیں سروائیو کر سکتا. بٹ پتہ نہیں یہ پاور کیسی چیز ہے کہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں ہر چیز داؤ پہ لگانے کے لیے, ذہنی سکون بھی, فیملیز بھی, سب کچھ. تو گنڈا پور صاحب اگر چاہتے ہیں کہ سی ایم شپ رہے تو انہیں بیہیو کرنا پڑے گا. یہ جو کچھ پچھلے جلسے میں ہوا ہے یہ تو کنٹینیو نہیں کر سکتا ایٹ نو کاسٹ. اور یہ لڑائی بہت شدت اختیار کر گئی ہے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر. محمود اچکزئی صاحب جو کہ اس الائنس کی سربراہی بھی کرتے رہے ہیں جو کوشش کرتی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے, انہوں نے کیا تشویش کا اظہار کیا وہ آپ کو سنواتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کیا کہا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں. اسپیکر, اگر اف یو آر دا اسپیکر, اگر آپ اسپیکر ہیں, اگر آپ نے بحیثیت اسپیکر اٹھایا ہے, دس از یور ڈیوٹی جناب اسپیکر. کہاں تھا ہمارے یہ لشکر, یہ جو مردیاں پہنے ہوئے, یہ کہاں تھے کل یہاں؟ جناب اسپیکر, اس شریف آدمی نے رات یہاں گزاری ہے, ساری رات وہ یہاں بیٹھا رہا, یہاں پڑا رہا. گاڑیوں میں لوگ آ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں, اور یار لوگ ان کی دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں. دیکھا جائے گا آپ کو جب یہ لڑائی گرم ہو, یہ لڑائی گرم ہوگی, یہ لڑائی گرم ہوگی, پھر ہم دیکھیں گے میدان کارزار میں کون اپنی قربانی دیتا ہے. جی محمد عادل صاحب, کیا یہ اس لڑائی کا وہی نہج ہے جیسے اچکزئی صاحب ذکر کر رہے ہیں جو ہم ایوائڈ کرنا چاہتے تھے؟ بالکل اس لڑائی کا نہج ہے, اور دونوں طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تیل چھڑکا جا رہا ہے. دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک دوسرے کا ریئیکشن جو ہے وہ شدید سے شدید ہوتا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ تھمنے والا تو نہیں نظر آتا. جو کام ابھی چند ٹائم لگنا تھا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ اس کے اوپر تیل جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے, ان کی جو تقریر تھی, تو یہ کام اب جلدی ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ عمران خان کے خلاف جو فوجی عدالت کا معاملہ تھا, اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو ہے ہو جائے. تو آپ تو یہ کہنا ہی بہت مشکل ہے. جیسے آج عمران خان نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرت نہیں کرنا چاہتے. اسٹیبلشمنٹ تو خود ان سے بات چیت کرنے کی خواہش مند نہیں تھی. وہ جو ایک رابطہ ہوا تھا وہ صرف ایک جلسے کو رکوانے کے حوالے سے تھا. وہ اگر عمران خان اس کو بات چیت سمجھتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے قطعی طور پر آنے والے دنوں میں کسی بھی مسئلے پہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے, اور نہ ان کو کوئی سپیس دینے کو تیار ہے, نہ کوئی چیز ان کی برداشت کرنے کو تیار ہے.